اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ایک سال پورا ہونے پہ اکتوبر 7 کے واقعات اور جو ایک امپیریلسٹ کلونیسٹ زائنسٹ ایجنڈا جہاں سے شروع ہوا اس موقع کو مارک کرنے کے لیے آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مثبت سیاسی جماعتیں جو کہ اپنے آپ کو اس ایشو کو سیریسلی دیکھ بھی رہی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے اندر مگر دنیا بھر میں ایک یہ پیغام بھیجیں کہ ایک سال کی باباریت اور ایک سال کی ظلم کے بعد ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں۔ آج پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ضرور ہے، ہمارے ہاں معاشی مسائل ہے، دہشت گردی کے خطرے ہیں ایسیٹرا ایسیٹرا ایسیٹرا، لیکن جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہوتے ہیں اور یہ پیغام بیچنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کچھ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ہم سب کا، ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا آکیوپائڈ فورسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوائیکاٹ کیا، نہ صرف بوائیکاٹ کیا مگر جو بوائیکاٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی عوام کا ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا آپ نے اس دن وہ اس پہ پورے اتر آئے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے، آپ کا وزیر خارجہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے ہے۔ ہم سب آپ کو، ساری سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہیں، ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر اس بڑا مشن کے لیے اگر آپ کا کام آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی is always willing to come to your aid۔ ویسے ہی اس کمرہ میں بیٹھا ہوا ایسا ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ کال دے کہ ہمیں ڈپلومیسی کے تھرو، میڈیا کے تھرو، لیگلی انٹرنیشنل فورمز کے سامنے، مسلم امہ میں یا بین الاقوامی سطح پہ اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے، پلیڈ کرنا ہے، لڑنا ہے، تو اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھے، JUI سے تعلق رکھے، MWM سے تعلق رکھے، یا اصل میں سنی اتحاد کونسل ہے اس سے تعلق رکھے، تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، انٹرنیشنلی خارجہ سطح پہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس دن جب آپ فیصلہ کریں، کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے، تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بہ شانہ کھڑا نہیں ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس خطے میں کافی بین الاقوامی سطح پہ جو امپیریلسٹ ایجنڈا ہے، چاہے وہ عراق وار کی صورت میں یا کسی اور جنگ کی صورت میں، ہم نے سب وہ دیکھا ہے
اور وہ شروع ہوتے ہیں کسی ایک جھوٹ کے ساتھ. یاد ہوگا کہ جب عراق وہ کو کرنا ہی تھا تو WMDs کا کہانی. اس دفعہ اکتوبر 7 کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دن فلسطین کے عوام، پہلے امن تھا، پہلے سکون تھا، ایک دن فلسطین کے عوام جاگ اٹھے اور یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے مقبوضہ یا آکیوپیشن فورسز پہ حملہ کرنا. ایسا نہیں ہوا. 3 4 نسلیں نے اپنا آزادی کا جنگ لڑی. پوری دنیا ایک طرف اور نہتے معصوم فلسطینی بچے بزرگ دوسری طرف. اس دن پہ جیسے جنگ پہ ہوتا ہے، جب جنگ لڑا جاتا ہے تو اس قسم کے آپ کو واقعات سے گزرنا پڑتا ہے. پوری دنیا نے دیکھا. ہاسٹیجز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا اور ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک بھی ہاسٹیج نہ ہو. لیکن آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے ہاسٹیجز کو آزاد ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اکتوبر 7 کے بعد جو ہاسٹیجز ہے چلے وہ بھی، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو بچے، جو بوڑھے، جو 3 4 نسلوں کے لیے اسرائیلی ریاست نے یرغمال رکھ کے ان کے جیلز میں ان بچوں کے ساتھ اور ان قیدین کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، تو جہاں ہاسٹیجز کی بات ہو تو ان کا بھی بات اور ان کا بھی ذکر کریں. اور اگر اکتوبر 7 کے بعد جو اسرائیل کی ظلم ہے اس کے پیچھے ان کی ذہن میں کوئی ایسا خواہش ہے کہ انہوں نے ہاسٹیجز کو آزاد کرنا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ آج تک انہوں نے کتنے اپنے اسرائیل کے ہاسٹیجز بطور ان کے آزاد کیے، اور ان کے حملے کی وجہ سے کتنے اسرائیل کا سو کال ہاسٹیجز کو ان کے اپنے بم دھماکے میں وہ فوت ہوئے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ جنگ کے پیچھے وہ اکتوبر 7 کے ہاسٹیجز ہیں تو ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ہاسٹیجز یمن میں موجود ہے، کتنے ہاسٹیجز لیبنان میں موجود ہے، کتنے اسرائیلی ہاسٹیجز ایران میں موجود ہے. یہ اکتوبر 7 اور ہاسٹیجز کا جو ان کی مگرمچھ کے آنسو وہ بہتے ہیں، ہاسٹیجز اور اکتوبر 7 کے واقعات بہانہ ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اب صرف یہ نہیں کہ پورا کا پورا فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے. مقصد یہ صرف نہیں کہ غزہ پہ اور ویسٹ بینک پہ نسل کشی کرنا ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ لیبنان پہ بھی قبضہ کرنا ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ ایجپٹ پہ قبضہ کرنا ہے. تو پاکستان نے مسلم امہ میں اور بین الاقوامی سطح پہ یہ زائنسٹ ایجنڈا کو بے نقاب کرنا ہے. ہم نے ان کا جو سازش ہے وہ آج سے بے نقاب کرنا ہے، اور نہ صرف مسلم امہ کے ساتھ کھڑے ہو کے، مگر اس فورم پہ میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ہم اکثر دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک، مگر میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم صاحب، چاہے امریکہ کا پالیسی جو بھی ہو، چاہے برطانیہ کا ریاست کا پالیسی جو بھی ہو، اکثریت جو امریکہ کا عوام ہے، برطانیہ کے عوام ہے، وہ بھی فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں یہ دنیا کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم. میں وزیر اعظم صاحب ان غیر مسلم ممالک کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، جیسے کہ اسپین، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ، جنہوں نے
ایک مورل پرنسپل سٹانس لیا ہے امپیریلزم کے خلاف, کولونیلزم کے خلاف, اپارٹائڈ کے خلاف, جینوسائڈ کے خلاف. ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اپارٹائڈ تھا. ہمیں پتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں اپارٹائڈ ہو رہا ہے, اور وہ آپ کے فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آج وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اپنے جتنے بھی مسائل بھی ہوں, آج پوری دنیا ہماری یکجہتی دیکھ رہی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کہ ہمارا ریزولوشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائیں گے جس میں آپ کو, اگر آپ سمجھیں میرے جماعت سے کوئی ممبر کی ضرورت ہے, آپ ان کو رسپانسبلٹی, دوسری جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں, دے آر مور دین ولنگ ٹو جوائن یور کوز, آپ ان کو باقاعدہ اس کام کے لیے آفیشلی ڈیزگنیٹ کریں. ان کو ہمارا ایمبیسڈرز ٹو پیلسٹائن کا نوٹیفیکیشن نکالیں, وہ رومنگ ایمبیسڈرز ہوں. اگر اقوام متحدہ میں جانا پڑے تو اقوام متحدہ میں جائیں, OIC میں جانے پڑے تو OIC میں جائیں. مختلف جو پارلیمان ہے پوری دنیا میں, یورپین یونین کے جو پارلیمنٹس ہیں, امریکہ کے جو پارلیمنٹس ہیں, وہ وہاں جائے اور ہمارا کوز, فلسطین کا کوز کو اٹھائے. ہم اسرائیل کا زائونسٹ کا جو سازش ہے اس کو بے نقاب کریں. ہمارے بڑوں نے یاسر عرفات کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اسرائیل کا ظلم اور بربریت کے سامنے آواز اٹھایا تھا, اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آنے والے نسلیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, جب تک ہم فلسطین کو ان کے حق نہیں دلوا سکتے. شکریہ وزیر اعظم. شکریہ.